بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم ان الذين فرقوا بے شک جن لوگوں نے جدا جدا کر لیا دینہم اپنے دین کو وکانو اور وہ ہو گئے شیعاً مختلف گروہوں میں لست منہم فی شیء آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما بے شک امرہم ان کا معاملہ الی اللہ اللہ کے سپرد ہے ثم ینبئہم پھر وہ ان کو آگاہ کرے گا بما کانوا یفعلون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے من جاء جو کوئی لایا بالحسنت ایک نیکی فلہ پس اس کے لیے 10 امثالہا اس جیسی 10 نیکیاں ہیں ومن جاء اور جو کوئی لایا بالسیئۃ کوئی بدی کوئی گناہ فلا یجزا پس اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا الا مثلہا مگر اس بدی کے مثل اس بدی کے جیسا وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں آسمانی کتابوں میں سے تورات اور قرآن پاک کی فضیلت کا بیان تھا اور آخری آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ جب یہ عظیم الشان کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے تو اس کا حق ادا کرو اگر تم اس کا حق ادا نہ کرو حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے یا قیامت آ جائے اس وقت تم چاہو کہ ہم ایمان لائیں اس وقت تم چاہو کہ تم کچھ نیکی کرنا چاہو جو ایمان اور جو نیکی تم نے اس سے پہلے حاصل نہیں کی تو یقیناً تمہیں قطعاً وہ کام نہیں آئے گی تو اگر تمہیں اس وقت کا انتظار ہے موت کا اس وقت کی ناکامی کا قبر کی ناکامی آخرت کی ناکامی تو ٹھیک ہے ان تصغیرو وقت موجود ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرقوں کی مذمت کو بیان فرمایا فرقہ پرستی فرقہ بندی گروپ بندی اس کی مذمتوں کو بیان کی قرآن کی فضیلت عظمت بیان ہوئی قرآنی راستہ ایک ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا اور یہ بھی پڑھ لیا کہ تم اس راستے کو پکڑو دائیں بائیں مختلف راستوں پہ نہ چلو کہیں ایسا نہ ہو جائے تم گمراہ ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کے درس کی آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین فرقوا بے شک جن لوگوں نے جدا جدا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانوا شیعا اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے شیعہ جمع شیعہ کی شیعہ کا معنی گروپ اور پارٹی لست منہم فی شیء آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہم الی اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ثم ینبئہم وہ ان کو بتلائے گا بما کانوا یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے 2 مذمتیں بیان ہوئی پہلی مذمت یہ بیان ہوئی کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دوسری مذمت کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ قیامت والے دن خود ان سے پوچھے گا یہ 2 بڑی سخت وعیدیں اللہ کی طرف سے آئیں ان لوگوں کے لیے جو فرقہ پرست ہے اختلاف 2 طرح کا ہے ایک ہے عقیدے کا اختلاف اور ایک ہے مسئلے کا اختلاف عقائد کا اختلاف اور مسائل کا اختلاف یہاں جس کی مذمت بیان ہو رہی ہے ساری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد عقیدے کا اختلاف ہے جو آدمی اختلاف کر جائے عقیدے میں تو یقیناً وہ بہت برا ہے عقائد میں اختلاف کرنے والے مثلا قادیانی ہمارے سامنے
کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے کام وہ مسلمانوں والے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فرقہ ہے۔ روافض ایک فرقہ ہے، عقائد کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ خوارج ایک فرقہ ہے، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ جبریہ قدریہ، انسان مجبور ہے 100%۔ بعض فرقے آئے، انہوں نے کہا نہیں، انسان 100% با اختیار۔ اس طرح کے یہ بڑے بڑے فرقے جنہوں نے عقائد کے اندر اختلاف کیا وہ گمراہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی فرقوں کے بارے میں فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بنی اسرائیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ 71 فرقوں میں بٹ گئی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 71 فرقوں میں بٹ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 72 فرقوں میں بٹ گئی بنی اسرائیل۔ اور حضور نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، میری امت 73 مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار بھی فرمایا، حکم بھی بتا دیا، یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناجی فرقہ ان 73 میں سے ایک ناجی ہے، وہ کامیاب ہونے والا ہے، باقی 72 وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ناجی کامیابی حاصل کرنے والا، جہنم سے نجات پانے والا، جنت میں جانے والا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان لفظ فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہے جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ یہ 73 نہیں، اگر 73,000 بھی بن جاتے بالفرض تو 73,000 کے 73,000 یہ کہتے ما انا علیہ و اصحابی، اس پر میں ہی ہوں۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، میں جنت۔ تو حضور نے آسان فرما دیا، تم دیکھو اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اگر میرے عقید عمل کے ساتھ، میرے صحابہ کے عقید عمل کے ساتھ وہ ملتا ہے تو تم جنتی ہو، ناجی ہو، اور اگر اس سے ہٹ رہا ہے تو پھر یقیناً تم ناکام۔ تو اب حضور کی سنت کو دیکھا جائے گا، اور حضور کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سنت کو دیکھا جائے گا تو یقیناً وہ آدمی کامیاب۔ یہ سلسلے ہیں، چڑھتے 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 یہ زنجیر حضور تک جا رہی ہے، صحابہ تک جا رہی ہے، ہمارے عقائد کی، اعمال کی، تو ہم ٹھیک ہیں۔ اگر بعد کی ایجاد ہے اور پھر ہم نے اس کو دین بنا لیا تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کو وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑا اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا امام حسن علیہم الصلاۃ والسلام، ان اصحاب خلفاء راشدین کی سنتوں کو پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاتے رہو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت، دین کے اندر ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، اور حضور نے فرمایا دین کے اندر ہر نئی بات وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یہ مختصر میں نے عرض کیا، آسان بات ہے، ہم میں سے ہر شخص وہ دلیل پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ ہی عمل کر رہے ہیں، غمی میں، خوشی میں، نماز میں، اذان میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دیگر معاملات میں، یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں منع تو نہیں کیا، اچھا 3 رکعتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اگر 4 پڑھ لیتے تو منع کہاں ہے حدیث میں؟ ابھی کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں؟ 3، منع تو نہیں، تو 4 ہو سکتی تھی، بہت اچھی بات تھی، 10 بھی ہو سکتی تھی، 20 بھی ہو سکتی تھی۔ روزہ سنت ہے کہ اس کو غروب آفتاب کے ساتھ کھول دو، جی اگر اس کو لیٹ کر دیا جائے تو حدیث سے بتایا جائے کہ اس کی منع کہاں آگے۔ بہت سارے سلسلے ایسے ہیں کہ منع اس میں نہیں آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہم نے دیکھنا ہے حضور کی تعلیم کو، حضور کی زندگی کو، حضور نے کیا ہے، اصحاب نے کیا، وہ ہمارے لیے بس طریقہ ہے، نہیں تو پھر وہ بعد کی چیز ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ یہ جو 73 فرقے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ، یہ سب کے سب
حضور اپنی زبان سے فرما رہے ہیں یہ جہنمی ہے، ایک ٹھیک ہے باقی سارے کے سارے جہنمی. یہ نہیں فرمایا پکے پکے جہنم میں رہیں گے، یہ بھی سمجھے نا. بعض فرقوں کی ایسی زبردست مذمت بیان کرتے 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 سب کو وہ جہنمی بنا دیتے پکے ٹھکے. یہ نہیں فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب یہ بھی فرمایا جھوٹا جو ہے جہنمی ہے، چغل خور جہنمی ہے، ماں باپ کا نافرمان جہنمی ہے، بے نمازی جہنمی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جہنمی ہے، زنا کرنے والا جہنمی ہے، قاتل جہنمی ہے. لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے اگر وہ اختلاف شرک کرنے پہنچ رہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اگر وہ مشرک نہیں تو کیا عقیدے کا اختلاف اس کو شرک تک نہیں لے جا رہا تو انشاءاللہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش و مغفرت ہو جائے. یہ بھی سمجھ، سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، اپنے کیے کی سزا پائے گا. کیونکہ سب علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک کے دن کدھر جائیں گے جی؟ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. یہ ساتھ یہ بات بھی ضرور سمجھیں. یہ فرقے اس طرح جہنمی نہیں ہے کہ جی یہ جہنم میں گئے تو بس پکے پکے کافروں کی طرح وہاں رہیں گے. سزا بھگتیں گے جس طرح باقی گناہ گار سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد اگر مشرک نہیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ بات ضرور سمجھیں. دوسری بات، یہ تو عقیدے کا اختلاف تھا، یہ برا ہے. دوسرا ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، صرف عمل کا اختلاف ہے، مسئلے کا اختلاف. اس میں ایک وضاحت میں نے پہلے بھی دی تھی کہ حضور نے فرمایا کوئی بھی مدینۃ المنورہ نماز نہ پڑھے مگر سارے بنو قریظہ نماز پڑھیں گے. کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے بنو قریظہ جا کے نماز پڑھی. اب ظاہراً حضور کی حدیث کی مخالفت ہو گئی. ان سے حضور نے پوچھا تم نے راستے میں نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ارشاد سے جو مفہوم سمجھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مدینہ سے جلدی نکلنا چاہیے، لہٰذا ہم جلدی نکلے جس طرح آپ کا ارشاد تھا، تو ہم نے راستے میں نماز پڑھ لی. دوسروں سے پوچھا تم نے راستے میں نماز نہ پڑھی، تم نے بنو قریظہ جا کے نماز پڑھی، میری حدیث کے ظاہر پر عمل کیا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کا ارشاد مبارک تھا. حضور نے دونوں کو ٹھیک کہا. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک نے کدھر نماز پڑھی؟ راستے میں. دوسرے نے جہاں حضور نے فرمایا تھا وہاں. حضور نے کسی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ دونوں کو درست کہا. ایک دوسری روایت، دو صحابہ نے مختلف عمل کیا، پانی موجود نہیں، دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی. ابھی وقت باقی تھا، ایک صحابی کو پانی میسر آ گیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی. دوسرے کو کہا تمہارے پاس بھی پانی مل چکا ہے، پہلے نہیں تھا، تم بھی دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھو. اس نے کہا نہیں میں نے تیمم سے پڑھ لی، بس میرے لیے کافی. اب دیکھیں اختلاف ہے، عمل کا اختلاف ہے. جب حضور کو بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے والے شخص سے کہا، دوسرے والے جس نے ایک ہی دفعہ نماز پڑھی تھی اس سے کہا اصبت السنہ، آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا. نماز پڑھ لی تھی تیمم کر کے، تم نے بعد میں پانی مل بھی گیا تھا، تم نے دوبارہ نہیں پڑھی، مسئلہ یہی ہے، میری سنت یہ، میرا طریقہ یہی ہے. جس نے دوبارہ نماز پڑھی تھی وضو کر کے، پہلے بھی نماز پڑھی تیمم کر کے، پانی ملا، پھر کیا جی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، حضور نے اس سے فرمایا لکل اجر مرتین، تیری یہ ڈبل اجر ہے. ایک دفعہ وضو کر کے نماز پڑھی اور ایک دفعہ تیمم کر کے نماز. اب دیکھیں عمل دو ہیں لیکن دونوں کو حضور نے بشارتیں دے دی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں عمل کا اختلاف یا وہ جو مسئلے کا اختلاف وہ ہوگا، کوئی ہاتھ اوپر باندھ لے گا، کوئی ذرا نیچے باندھے گا، کوئی چھوڑ دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آمین اونچا کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ذکر ہم چاہتے ہیں جو اونچا کریں، اونچا کر لے. وہ کوئی کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ذکر آہستہ کریں، آہستہ کر لیں. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی کہتا ہے پاؤں ذرا زیادہ کھولیں جی، تو انہیں زیادہ کھول لیے. کوئی کہتے ہیں پاؤں ذرا تنگ کھولیں جی، ٹھیک ہے. ایک آتے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات پہ اٹھاؤ، نفی پہ چھوڑ دو انگلی بس. دوسرا کہتا ہے نہ اس کو آخر تک حضور حرکت دیتے رہے. یہ چھوٹا سا اختلاف، اس پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو بھی عمل کرنے والا ہے اس کے پاس دلیل موجود ہے حدیث سے. اب جب ان کے پاس اختلافات کی صورت میں احادیث موجود ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے. اس میں اتنی شدت، ایک دوسرے کو کافر مسلمان بنا دینا، ایک دوسرے کو جہنمی جنتی بنا دینا، یہ بہت نقصان کی بات. تاتاریوں نے جس وقت مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا جھگڑ رہے تھے آپس میں؟
حنفی اور شافی اسی طرح کے اختلافات میں آپس میں ان کے باس و مباحث مناظری ہوا کرتے تھے. کیا ہوا؟ انہی مناظروں کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے تھے اور دشمن سے غافل ہو گئے. انہوں نے جو حملہ کیا، کتب خانے ویران ہو گئے، علماء کو شہید کر دیا، مساجد مدارس کو ویران کر دیا. جب ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم الجھ کر ایک دوسرے کو کافر مسلمان بنا دیں گے اور بات بڑے دور تک لے جائیں گے تو اس کا اسلام کا زبردست نقصان ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے کوئی سبق سیکھا. اب کیا ہماری ساری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، خوبصورت بات عرض کرنے جا رہا ہوں. امام شافی کا جہاں نام آئے گا وہاں لکھا ہوگا رحمت اللہ تعالی علیہ. امام مالک کا نام آئے گا، آپ ہم سے بھی سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آئے گا، کہا جاتا ہے رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. یہ کیونکہ فروع کا اختلاف تھا. فروعی اختلاف کی وجہ سے یہ 4 مسالک دنیا میں رائج ہو گئے، تو بعد والے کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. یہی ہے بس. اگر فروعی اختلاف ہیں تو ذات کی بات نہ ہو جی، شکل و صورت کی بات نہ ہو، اس کے کردار کی بات نہ ہو، بات میں ہم دلیل رکھیں، بات کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس میں خیر خوبی ہے. بس یہ آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ بہت خیر ہوگی. تو مختصر یہ نکلا، عقیدے کا اختلاف غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اصل جو ہے صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی، اس کو پکڑنا چاہیے. جہاں تک عملی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے، وہ ہے، رہے گا قیامت کی صبح تک. یہ برا نہیں، یہ حضور کے اصحاب میں بھی تھا اور قیامت تک رہے گا، یہ برا بھی نہیں. دوسری آیت کریمہ، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لایا کوئی نیکی، فلہ عشر امثالھا. کتنی اللہ کی مہربانی ہے. میں قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، اختلاف پیدا نہ کرنا، آپس میں جوڑ رکھنا. جو کوئی نیکی کرے گا، ایک نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے اس ایک نیکی کے بدلے میں اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر و ثواب. عشر کا مطلب 10 ہے، امثال جمع مثل کی ہے، مثل کا معنی جیسی. اس کے لیے اس نیکی جیسی 10 نیکی ہیں. ایک دفعہ سب کہہ دیں سبحان اللہ. گویا کہ ہم نے ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہا. کتنی دفعہ کہا جی؟ 10 دفعہ کہا. ابھی ہم نے نماز پڑھی، یہ ایک نماز ہم نے نہیں پڑھی، ثواب کتنا لکھا گیا جی؟ 10 کا. یہ درس قرآن کی محفل آپ نے 25 منٹ لگایا نا، 25 کو ضرب دے دیں کس کے ساتھ جی؟ 10 کے ساتھ. اتنا وقت اللہ نے مجھے، آپ کو اللہ نے توفیق دی، اتنا میرے نامہ اعمال میں یہ لکھ. اللہ کی خاص مہربانی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور خصوصاً یہ بخاری شریف دیگر حدیث میں موجود ہے. نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اے فرشتو، اس نیکی کو لکھ دو ان کے کھاتے میں کہ اس نے کر لی. ایک آدمی جا رہا تھا، بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے. اس نے کہا، یہ غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، غالباً ابن ماجہ میں بھی ہے. اس نے کہا کاش کہ میں امیر ہوتا اور میرے پاس یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے جو پہاڑوں کی شکل میں موجود ہے، کات کا زمانہ ہے، میری ملکیت ہوتے، میں سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیتا. حضور نے فرمایا اس نیکی کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں اتنا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا. نیت المومن خیر من عملی. بعض اوقات مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو جاتی. کیوں؟ میرے آپ کے اس عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی، لیکن ایک آدمی نے صرف نیت کی تھی، عمل کا موقع نہیں ملا، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی جی. تو اس لیے حضور نے فرمایا اگر نیکی کی نیت کرتا ہے نیکی کا ثواب پاتا ہے، اگر اس کو کر بھی لیتا ہے، نیت کے بعد کر بھی لیتا ہے، تو کم سے کم کتنا ثواب؟ 10 گنا. کم سے کم 700 گنا تک، 7000 گنا تک، 7 لاکھ تک، اور اس سے بھی اوپر. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں اللہ ان کو اجر دے گا، اتنا دے گا بغیر حساب کے. اللہ کی شانیں بے حساب، اللہ کے خزانے بے حساب. اللہ ان کو دے گا تو حساب، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو گنا جائے اور پھر اس کو شمار کیا جائے، شمار نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کی نیت ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کو لکھنا نہیں. جب وہ کر لیتا ہے نیت کے بعد، تو کر لینے کے بعد ایک ہی لکھا جاتا ہے. ایک غیبت کی ہے ایک غیبت لکھی جائے گی، ایک قتل کی ہے ایک قتل لکھا جائے گا، ایک زنا کی ہے ایک ہی لکھا جائے گا. حضور نے فرمایا کر لینے کے بعد جب ایک گناہ لکھا بھی جا چکا ہے، فائل بن چکی ہے، ریکارڈ موجود ہے، اس میں اس کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے، اس سے جواب دہی ہوگی، اس سے پوچھو گی. لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی مہربانی سے اس ایک گناہ کو بھی مٹا دیتی.
یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی برائی لائے گا فلا یجزا الا مثلھا، پس اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس برائی کے جیسا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے ہم نے یہ مفہوم سمجھا نیکی کی کوشش ہو، اچھی نیکی کی نیت ہونی چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے، نیکی کو بچانا چاہیے، اور گناہ سے اپنے آپ کو یقیناً بچانا چاہیے۔ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ ہر اچھے کام میں اور آپ شریک نہ بھی ہو سکیں، لیکن دل سے یہی ہو یا اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ کسی نے مسجد بنائی، یا اللہ میرا دل بھی ہوتا ہے میں بھی لگاؤں تیرے راستے میں۔ کسی نے اچھا کام کیا، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہم نے ضد نہیں کرنی جی، ضد اس انداز سے نہیں کرنی کیوں بنی ہے جی، اور پھر یہ آدمی اس نے نیک کام کیوں کیا ہے، فلان نیک کیوں ہے، فلاں کی زندگی اچھے کاموں میں کیوں لگ رہی ہے، اور اچھے کاموں کے خلاف وہ عالم بغاوت لے کے ان کو روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال